بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج بروز پیر 11 مئی 2020 17 رمضان المبارک 1441 ہجری جامع مسجد پیراگون سٹی گروپ بلاک میں جو تراویح میں آج منزل پڑھی جائے گی وہ ہے 22واں پارہ آج مکمل تلاوت کیا جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ اس کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ 22ویں پارے کا آغاز ازواج مطہرات کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام دنیا کی عورتوں کی مانند نہیں ہو، تمہاری شان بڑی بلند ہے، تمہیں اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور خطاب تو یہاں ازواج مطہرات سے ہے، مگر تمام عورتوں کی دنیا کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم جب کسی سے بات کرو تو معروف طریقے سے بات کرو، اپنے گھروں میں جو ہے وہ رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو، اور بناؤ سنگھار جس طرح جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں اس طریقے سے بناؤ سنگھار نہ کیا کرو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر قسم کی عیب، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا داغ تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا دے۔ یہ اللہ کی خواہش ہے، اور آپ جانتے ہیں جس چیز کی خواہش اللہ کی خواہش ہو، جس چیز کے بارے میں وہ یقیناً ہو کے رہتا ہے۔ مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں جو ایمان بھی رکھنے والے ہیں، فرما بردار بھی ہیں، وہ سچ بھی بولنے والے ہیں، وہ سچ بولنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، صبر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، عاجزی کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور صدقات و خیرات کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان تمام کے لیے اللہ نے بے پناہ بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورۃ احزاب میں ہی وہ آیت ہے جس کو ہم آیت درود کہتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مومنو، بے شک اللہ بھی درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اے اہل ایمان تم بھی خوب درود و سلام میرے نبی کی ذات پر بھیجا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ختم نبوت کا تذکرہ بھی اسی سورۃ احزاب کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خاتم النبیین فرمایا ہے کہ آپ کے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی قسم کی کوئی نبی آنے کا امکان، کوئی آپشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی آ نہیں سکتا۔ جو آئے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ کسی اعتبار سے کوئی ذلی بروزی، کوئی عارضی، کسی اعتبار سے بھی کوئی نبی آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج اور سیرہ پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور اب آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورۃ السبا کے اندر اپنی توحید اور رسالت کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے کہ کس طرح داؤد علیہ السلام جب تسبیح بیان کرتے، زبور کی تلاوت کرتے، تو فرشتے بھی سننے کے لیے آ جاتے، پرندے بھی آ جاتے، اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتے اور آپ کی تسبیحات کو سنا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ویسے تو یہ بات بڑی مشہور ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، مگر داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے عطا کیا کہ آپ پہاڑوں کو اشارہ کرتے، پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا گیا، اور اس طرح آپ لوہے کے سے بہت سارے اپنے استعمال کی چیزیں بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جنوں سے ان کی تعمیر کا تذکرہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی جنوں سے تعمیر کروایا، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور عمارات بھی جنوں سے تعمیر کروائیں۔ اسی طرح اس سورۃ سبا کے اندر رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کو ہم
بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق، یعنی اپنے فضل سے اس کے اجر میں اور اضافہ کر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بالا خانے تیار کر رکھے ہیں جو جنت میں ان کو عطا کیے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ میں تم سے ما سألتکم من اجر فہو لکم، کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تم تک جو پہنچا رہا ہوں، تمہیں جو میں پیغام پہنچا رہا ہوں اس پہ میں کوئی تمہیں اجر نہیں دے کو تم سے مانگ رہا، یہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور وہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس کے بعد سورۃ فاطر ہے۔ فاطر اللہ رب العالمین کا اسم گرامی ہے، صفاتی نام ہے۔ فاطر کا معنی ہے پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، وہ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس وجہ سے سورۃ کا نام سورۃ فاطر رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ انسان ذرا سوچ کہ تجھے کس طرح ایک مٹی سے اور ایک پانی کے قطرے سے، بوند سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر تمہارے جوڑے بنا دیے ہیں، کوئی مرد بنا دیا، کوئی عورت بنا دی۔ تو یہ رب العالمین نے اس کی حکمت ہے کہ اس نے جو چاہا جس طرح چاہا اس نے تخلیق فرما دیا، اور انسان کو جو عمر عطا کرتا ہے وہ اس کس طرح انسان کی عمر میں جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے اعضاء جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان اس پہ غور کرے، جوانی کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے انسان، اور انسان اپنی حالت پہ غور کرے کہ وہ بچپن میں کتنا کمزور تھا، اللہ نے اس کو جوانی میں طاقت دی، مگر وہ دنیا کے دوسرے لوگوں پہ ذرا نظر ڈالے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی جوانی کیسے ختم ہو جاتی ہے، کیسے ان کے اندر پھر کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ کمزوری پھر طاقت پھر کمزوری، انسان اس پہ جب غور کرے گا تو اس کی عقل ٹھکانے رہے گی، وہ رب العالمین کی عبادت بجا لائے گا اور سرکشی والی باتیں نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو تم سب فقیر ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے آگے فقیروں کی حیثیت ہے تمہاری، تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو کہ ہم یہ ہیں، اپنے اندر تم میں جو ہے نا بڑی تم کرتے ہو کہ میں نے یہ کام کیا، یہ چیز میری ہے، تم فقیر ہو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تمہیں جو دیا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، ہاں اگر کوئی غنی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غنی ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے، باقی تمام انسان محتاج ہیں اور فقیر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، مردہ اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے علم کی شان یہاں بیان کی ہے، مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے کہ ذرا پھلوں پہ غور کر لو، کس طرح مختلف رنگ ہیں پھلوں کے، مختلف ذائقے ہیں، ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں جن کو تم کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، لہٰذا اس کا شکر بھی بجا لاؤ۔ علم کی اہمیت بیان کی، علماء کی شان اللہ نے بیان کی، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ علماء اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ بندوں میں اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پہلے علماء کے دل میں آتا ہے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے وارث ہیں، تو رب العالمین نے ان کو چنا ہوا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی کتاب کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے بندوں میں سے چن لیتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں، پھر جن کے انتخاب کیا ان میں سے چند ایک وہ ہیں جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو درمیانے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ یعنی دین کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی 3 کیٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو ظالم ہیں، اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں، انہوں نے فیلڈ تو یہ اختیار کر رکھی ہے مگر اس فیلڈ کا حق ادا نہیں کر رہے۔ دوسرے وہ جو درمیانے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، اس طریقے سے وہ درمیانے درجے کے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو گناہ کبیرہ سے بھی بچتے ہیں، گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو 3 قسم کے لوگوں کو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اوورال جو آج ہمارے علماء کی جو صورتحال ہے وہ دوسرے درجے میں ہے، درمیانی درجے کی، کہ ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ہماری ایک منہ سے نکلی ہوئی بات سے کوئی آدمی اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے تو اس سے بھی ہمارا بھلا بھی ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔
تو ملی جلی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام بھی لے لیتا ہے, ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, ہم خطا کار بھی ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر, جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں نا, جو گناہوں سے بچنے والے ہیں, جو اپنا دامن گناہوں سے داغدار نہیں ہونے دیتے, یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی کامیابی سمیٹ رہے ہیں. دا بگیسٹ سکسیس آف دا ورلڈ, دنیا کی سب سے بڑی کامیابی. اللہ فرماتا ہے کامیابی یہ ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے, گناہوں سے بچے. آج ہمارے یہاں مارکیٹ کے اندر جو کامیابی کا معیار ہے وہ اور ہے. بڑی بلڈنگ, بڑا پلازا اگر ہم بنا لیں تو ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں. بڑی گاڑی ہم لے لیں تو ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں. کوئی بڑا فارم ہاؤس ہم نے بنا لیا, بڑی جاگیر ہم نے بنا لی, تو ہم دوسروں کو بتاتے نہیں تھکتے کہ ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں. یہ ہماری کامیابی کی ڈیفینیشنز ہیں. رب العالمین جو قرآن میں فرما رہا ہے وہ یہ ہے ذالک هو الفضل الکبیر, سب سے بڑا فضل, سب سے بڑی اللہ کی کامیابی جو اللہ کی نگاہ میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہو, گناہوں سے بچنے والا ہو. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے جس میں وہ رہیں گے, وہاں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں تو یہ عورتوں کا لباس تھا, عورتوں کا زیور تھا, مگر جنتیوں کو جنت کے اندر مردوں کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے اور خوبصورت زیورات سے ان کو آراستہ کیا جائے گا. اور ان کے لیے ریشمی لباس ہوں گے, وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ, وہاں ریشم کے لباس ہیں جو رب العالمین نے ان کے لیے تیار کیے. اس کے بعد سورۃ یاسین ہے. سورۃ یاسین کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے قلب القرآن, ہارٹ آف قرآن, قرآن کا دل قرار دیا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کے دل میں ڈیزائر پیدا ہوئی, خواہش پیدا ہوئی کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت ہو. حضور نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سورۃ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. یعنی اگر کوئی پورا قرآن حفظ نہیں بھی کر سکتا یا نہیں کر سکا کسی وجہ سے, تو کم از کم اپنے نبی کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سورۃ یاسین کو زبانی یاد کرے, صبح شام پڑھے. کیونکہ حضور نے اس صورت کے بارے میں, پورے قرآن میں کسی کی صورت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا. ایک صورت جس کو سورۃ یاسین کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو. تو اے امتی ہو, کیا مسئلہ ہے آپ کو ایشو کیا ہے, کیا چیز مانے ہے اس بات سے کہ آپ سورۃ یاسین نہیں یاد کرتے؟ آج سے کوشش کریں آج سے, اللہ کی عزت کی قسم آج سے آپ کوشش کر لیں. بس یاد ہو نہ ہو وہ بعد کا معاملہ ہے, کم از کم آپ حضور کی خواہش پر پورا اترنے والے ہوں گے, خواہش کا احترام کرنے والوں میں آپ کا نام آ جائے گا. آج کوشش کریں, 2 آیات ابھی یاد کریں, یاسین والقرآن الحکیم یاد کریں, ابھی سے یاد کریں. اس نیت سے یاد کریں کہ یہ میرے محبوب کی خواہش ہے کہ میں اس کو یاد کروں. تو محبوب کی خواہش کے لیے میں یاد کر رہا ہوں. آج ہم اپنے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, گھر والوں کے لیے کتنی خواہشیں ان کی پوری کرتے ہیں. آدھی رات بیوی کہے نا برگر لے کے آئیں تو گاڑی نکالتے ہیں, برگر لے کے آتے ہیں, وہاں سے شاورما لے کے آتے ہیں, پیزا لے کے آتے ہیں. بچوں نے کہہ دیا یہ پیزا لینا ہے, آئس کریم کھانی ہے, بارش نہیں دیکھتے, دھوپ نہیں دیکھتے, چل پڑتے ہیں. تو یارو ذرا سوچو, میرے نبی کی خواہش ہے, نبی کی خواہش کا احترام کرو, امام الانبیاء کی خواہش کا احترام کرو. لہذا سورۃ یاسین ہر آدمی کو یاد ہونی چاہیے, اور جس کو یاد ہو وہ اس کو صبح شام پڑھے, ہر وقت پڑھے. جب بھی گھر سے نکلے اس کو پڑھ کے نکلے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو آدمی سورۃ یاسین پڑھتا ہے صبح کے وقت تو شام تک اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے, اور جو شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے. تو آج ہماری کتنی ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہوتی, شکوہ کرتے رہتے ہیں. تو سورۃ یاسین جو قرآن کا دل ہے, اس سورت کو ہر بندے نے یاد کرنا ہے, ہر خاتون نے یاد کرنا ہے, ہر بچی نے یاد کرنا ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے, اٹ از آور ریسپانسبلٹی کہ ہم اپنی اولادوں کو, اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتائیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی بخاری صاحب پہلے دفعہ سنا ہے کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے, ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. میں نے کہا آپ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, جیو سنتے ہیں, نیوز سنتے ہیں, وہاں تو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی. جب آپ قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ میرا نبی کی زندگی پڑھنے کا, آپ کے پاس تو باقی دیگر چیزوں کے لیے بڑا ٹائم ہے. تو لہٰذا ہمیں اس طرح بھی آنا ہے. بہت ہو گیا اپنے لیے, ہم نے بڑا جی لیا ہے, بہت اپنے لیے کام کر لیا ہے, اب کچھ دین کے لیے بھی کام کرنا ہے.
وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العالمین کلام پاک کا فہم نصیب فرمائے، قرآن پاک کی رحمت برکت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔